الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 20 تک منافقین کی جو صورتحال ہے، منافقین کے جو عادات ہیں، ان کا بیان ہے ان آیات کے اندر۔ تو یہ آیت بھی دراصل منافقین کے انجام کا تذکرہ کرتی ہے کہ جس طریقے سے منافقین ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کے سامنے دوغلے پن کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو اپنی چالوں میں، اپنی باتوں میں منا لیتے ہیں اور اپنا نفاق چھپا لیتے ہیں۔ اور ایمان والے لوگ چونکہ سادہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کے طور پر بیان کی ہے کہ جس طریقے سے یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے اور اس مذاق کی سزا دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس آیت کی روشنی میں جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں ہم ان کو بیان کریں گے انتہائی مختصر انداز میں۔ اور میرے سامعین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم اس طرز کو اپنا رہے ہیں کہ قرآن مجید آج کی جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں، جو بدعنوانیاں ہیں، ان پر کس طریقے سے قرآن مجھے اور آپ کو روشنی فراہم کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ دراصل آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ تو آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، یعمہون، کہ وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ آیت کا سادہ سا، آسان سا میں نے ترجمہ عرض کیا ہے، اور یقیناً جس طریقے سے آپ بالترتیب قرآن پاک کی آیات کا درس سن رہے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے منافقین کا ذکر اور ان کی عادات اور ان کی خباثتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہ آیت بھی کسی عام انسان کے لیے نہیں اتری، بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت اتری تھی جو ایمان کے لباس میں فریب کا جسم چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس طرح کا لباس جس میں فریب کا ایک جسم تھا وہ چھپاتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر شکل و صورت کے لحاظ سے ایماندار کہلاتے بھی تھے اور دکھاتے بھی تھے، لیکن اندر ان کی اتنی خباثت تھی، اندر اتنا گند تھا، اندر اتنی بے رونقی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف تھے۔ تو میں ان کو ان الفاظ میں اظہار کر رہا ہوں کہ لباس کے فریب میں وہ جو لباس کا ایک فریب تھا اس کے اندر وہ اپنے جسم کو چھپاتے تھے۔ ذہنی نماز بھی پڑھتے تھے، تسبیح بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل میں جو ایک اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، دین کی محبت ہونی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی، بلکہ دنیا کی محبت تھی۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دوغلے پن کے ذریعے میرے اوپر ایمان لانے والوں کو مذاق اور ان کے نقصان کے درپے ہیں، پھر میں اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی، استہزاء کی سزا بھی دوں گا۔ یعنی اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ مذاق کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا، یہ مطلب ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اگر اللہ بھی مذاق کرتا ہے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ یا دوسرا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنا دو رخہ چہرہ دکھا کر، اللہ جاننے کے باوجود ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، جس طریقے سے اس آیت میں آگے ذکر ہو گیا کہ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم یوں ہی سمجھو جس طرح تم سمجھ رہے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں ہے میرے مکر و فریب کا، میری دجالی کا، میں جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہا ہوں، تو ایسے ہی صحیح پھر آگے چلو، میں تمہیں کس طرح بھٹکتا پھرتا چھوڑ دوں گا اور پھر میں کس طرح تمہیں سزا دوں گا، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو پھر ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے، یہ معنی بھی ہے۔ یعنی مذاق کرتا ہے، ان کو مزید ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ جتنے زیادہ یہ جرم کریں گے اتنی زیادہ ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ آیت تو انہی کے انجام کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکہ دہی میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ وہ اس کو دھوکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج جو ہماری موجودہ حالت ہے اس سے کوئی قدرے مختلف نظر نہیں ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں کیا کچھ نہیں ہے، وہی جو مدینہ کے منافقین تھے انہی کی روش اس طرح چل بسی ہے، اس طرح گھل مل گئی ہے، گویا کہ صرف ظاہری طور پر ہم زبان کا کلمہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں، حقیقت میں دین اسلام ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ ہم دین کا نام بھی لیتے ہیں مگر نیت دنیا کی کرتے ہیں، دکان پر الحمدللہ لکھ کر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی سیاست میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی اللہ کے درود بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن زبان پر پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، صدقہ دینے والے بھی ہوتے ہیں لیکن دکھاوا بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہے کہ اللہ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، زبان سے الحمدللہ کہہ رہا ہے، لیکن دراصل تیرے اندر دھوکے کا مادہ موجود ہے، تو سب کچھ کہہ رہا ہے لیکن تیرے اندر اور بے ایمانی ہے۔ جس طریقے سے کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اس بندے کے متعلق سوچتے ہوں گے کہ کیسا بندہ ہے، یہ کام شیطان کے کر کے سارے آیا ہے، 2 نمبر پیسہ اس نے کمایا ہے، رشوت کا مال اس نے لیا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اس نے کی ہے اور سود خوری اس نے کی ہے، اور جب کوٹھی بن گئی ہے تو ھذا من فضل ربی، گویا کہ سود خوری کو، رشوت خوری کو اور اس طرح کی دوغلے پن کو یہ اللہ کا فضل سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے پھر چلنے دے، ایک انجام ایسا آنا ہے کہ میں تجھے اس کی سزا دوں گا کہ کام تو نے گندے کیے تھے اور ان گندے کاموں کو بھی تو اللہ کا فضل سمجھتا تھا۔ ہمارے کردار کو دیکھ لیں تو کردار بھی ماشاءاللہ
اس پر کتنی منافقت ہوتی ہے۔ یعنی زبان پر کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روزانہ میں اتنے پاروں کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ میں اتنے ذکر اذکار کرتا ہوں، لیکن ان کے دن بھر کے اعمال دیکھیں تو اعمال میں آپ کو فریب نظر آئے گا۔ دوسروں کی اصلاح کا نعرہ لگانے والے، چلو دین کے رستے پر چلو، چلو دین کے رستے پر چلو، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کا جب موقع آتا ہے تو دور بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے کے درپے تو ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کتنی میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں اس آیت کی روشنی میں کہ جس طریقے سے دوغلا پن مدینہ کے منافقین کا تھا، آج ہم کوئی ان سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ شانہ بشانہ ان کے چل رہی ہیں۔ بس صرف چہروں کا فرق ہے، دور کا فرق ہے۔ وہ 1400 سال پہلے تھے، ہم 1400 سال بعد میں آ گئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں، کم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی ہیں۔ سامعین ذی وقار، کبھی سوچا کریں کہ کیا واقعی ہم مومن ہیں، کیا واقعی ہم ایمان لانے والے ہیں، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، یعنی جن کو مذاق کرنے پر اللہ نے سزا کا مستحق ٹھہرایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مزید گرفت کرنے کے لیے، فرد جرم لگانے کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیا میں انہی میں سے تو نہیں نظر آ رہا ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری ظاہری طور پر جتنی کامیابیاں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ ظاہری کامیابیاں جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہو، اس بندے کو اتنا پیسہ دے دو، اس بندے کو اتنی جاگیر دے دو، تاکہ کل قیامت کے دن میں اس سے پوچھوں کہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، دولت کیسے آئی، دولت کا خرچ تو نے کیا کیا۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، ایمان صرف الفاظ نہیں ہیں، آخری میرے الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا، اور یہی ہماری آیت کا موضوع ہے کہ ایمان صرف الفاظ نہیں ہے، ایمان ایک آگ ہے، ایمان ایک شمع ہے، جو دل میں جلتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اگر وہ آگ، وہ شمع بجھ جائے تو ہم زندہ نہیں، صرف سانس لے رہے ہیں، اندر ہمارا مر چکا ہے، ضمیر ہمارا مر چکا ہے، دل ہمارا مر چکا ہے۔ ہم ظاہری طور پر ایمان کرتے رہیں، اندر ایمان نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے، ایمان کو نفع کا سودا بنائیے۔ ایمان اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ ایمان ایسی چیز ہے جس دل کے اندر آ جائے اس کے دل کی دنیا روشن کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔